السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ الحجرات میں ارشاد فرمایا اور ایک ہمیں بہترین اخلاق بتلایا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا، تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی یہ انسان پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے تو تم اس کو ناپسند سمجھتے ہو۔ واتقوا اللہ، ایسے گناہ سے بچ جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اگر ہو جائیں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ غیبت کیا ہے؟ غیبت کسی کی برائی کو پیٹھ پیچھے بیان کرنا، اس کی غیر موجودگی میں کسی کی برائی کو بیان کرنا، یہ غیبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سمجھانے کے لیے صحابہ کو سوال کیا کہ مل غیبت کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، کہ اپنے بھائی کی جو ہے ایسا تذکرہ کرنا جس کو وہ ناپسند سمجھتا ہو، ایسی چیز اس کے بارے میں بیان کرنا کہ وہ اس چیز کو ناپسند سمجھتا ہو۔ صحابہ نے سوال کیا اللہ کے نبی، اگر وہ برائی، وہ خامی اس کے اندر پائی جاتی ہو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو یقیناً وہ غیبت ہے۔ اور اگر وہ چیز جو تم نے بیان کی ہے اس کے اندر وہ خامی نہیں پائی جا رہی جو تم نے گھاڑ کر اس کے بارے میں بیان کر دی ہے، تو یہ پھر بہتان ہو جائے گا اور وہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ ہمیں غیبت سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے، غیبت سے بچنا چاہیے، اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے من صامت نجا، جو شخص بری گفتگو سے خاموش رہا فقد نجا، تحقیق وہ نجات پا گیا۔ جس نے اپنی زبان کو صحیح استعمال کیا، اس کو کنٹرول میں رکھا، تو ایسا شخص جو ہے قیامت والے دن نجات پا جائے گا، آخرت میں وہ کامیاب ہو جائے گا۔ یہ بات یاد رکھیں، زبان کی وجہ سے ہی اکثر لوگ جو ہے جہنم میں جائیں گے، اللہ کا عذاب ان کو ہوگا، اور جو لوگ زبان کو صحیح استعمال کرتے ہوں گے وہ لوگ کیا ہے جنت میں جائیں گے اور جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے۔ یہ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے، اس کا عذاب آپ لوگوں کو قبر میں بھی ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جو ہے 2 قبروں کے پاس سے گزرے، فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ان میں سے وہ انسان ہے جو چغل خور تھا، کسی کی برائیوں کو اس کی پیٹھ پیچھے بیان کرتا تھا، غیبت کرنے والا انسان تھا۔ تو آپ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ انسان قبر میں جائے گا تو وہاں اس کا عذاب شروع ہو جائے گا، اس گناہ کا عذاب شروع ہو جائے گا۔ یہ اتنا سخت ترین گناہ ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرایا گیا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت بھی دکھائی گئی اور جہنم بھی دکھائی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو دیکھا، کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ناخن تانبے کے ہیں، بڑے بڑے ناخن ہیں، تانبے کے ناخن ہیں، تو ان ناخنوں کے ذریعے سے وہ اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو نوچ رہے تھے۔ اتنا سخت ترین ان کو عذاب ہو رہا تھا کہ وہ اپنے آپ کو ہی زخمی کر رہے تھے، ناخنوں کے ذریعے سے اپنے چہرے کو بگاڑ رہے تھے، اپنے سینے کو نوچ رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا، یہ عذاب جن کو ہو رہا ہے یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کس گناہ کی وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے؟ تو جبریل امین نے فرمایا، یہ غیبت کرنے والے لوگ ہیں، دنیا میں لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے، پیٹھ پیچھے برائیاں بیان کیا کرتے تھے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں، جیسے کہ قرآن مجید میں یہ واضح آیا ہے کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ غیبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے، یہ ایسے ہی ہے۔ تو یقینی بات ہے جب ہم کسی مردہ بھائی کا گوشت نہیں کھا سکتے تو پھر غیبت کیوں کرتے ہیں؟ کسی کی برائی پیٹھ پیچھے کیوں بیان کرتے ہیں؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تو ہمیں اس چیز کو ناپسند سمجھنا چاہیے، جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ناپسند سمجھتے ہیں تو غیبت کو بھی ناپسند سمجھنا چاہیے۔ غیبت کرنے کی وجہ سے کئی لوگوں کے گھر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ آپ مسلمانوں کے اخلاق پر، ان کی ذاتیات پر آپ حملہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر دوسروں کے جو ہے خون جو ہے، ان کی عزت جو ہے وہ تم پر حرام ہے۔ تمہیں کوئی حق نہیں ہے کسی کی عزت کو اچھالو، کسی کے بارے میں غیبت کرو، تمہیں کوئی کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اجازت تمہیں نہیں دی ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم ایسے گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنی اصلاح کریں اور اچھے اخلاق کو اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اخلاق پر تھے۔ اچھا اخلاق کیا ہے؟ اچھا اخلاق یہی ہے کہ ہم زبان کا صحیح استعمال کریں، زبان کو صحیح استعمال کریں گے تو پھر ہم غیبت سے اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ اور برا اخلاق کیا ہے؟ برا اخلاق یہی ہے کہ ہم زبان کا صحیح استعمال نہ کریں، لوگوں کی غیبتیں کرتے پھریں، یہ بہت ہی برا اخلاق ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم اپنے آپ کو برے اخلاق سے بچائیں اور اچھے اخلاق کو اپنائیں، خود بھی غیبت سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی اولاد کو بھی غیبت سے بچائیں اور اپنے گھر والوں کو غیبت کے گناہ سے بچائیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔